کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے مجھے کسی سوشل میڈیا دوست نے ایک ویڈیو لنک اس پیغام کے ساتھ بھیجی کہ آغا وسیم صاحب، آپ نے 2 سال قبل سوشل میڈیا پہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان نیازی کی ماں کی طرف سے اس کا قادیانی ہونے کا جو دعویٰ کیا تھا، آج پاکستان کے ایک صحافی رضوان رازی نے بھی آپ کے درست تحقیقی دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان کی والدہ کا تعلق ایک اقلیتی گروہ سے تھا۔ اگرچہ میں نے تو واضح طور پر پہلے تو عمران خان کے ننیال والوں کا نام لے کر انہیں قادیانی کہا تھا، اور جب مجھے عمران خان کے والد کا بھی قادیانی ہونے کا ثبوت ملا تو وہ بھی میں نے تمام دلیل و ثبوت کے ساتھ سوشل میڈیا پہ لگا دیا کہ ظاہر ہے کہ میں نے پاکستان کے چھپے قادیانیوں کے بارے میں جتنی عمیق تحقیق کی ہے، نہ تو کسی صحافی، دانشور یا کسی عالم دین نے نہیں کی۔ اگرچہ پاکستان کے کئی نامور صحافی میرے چھوٹے بھائی کے سیاسی شاگرد رہے ہوئے ہیں اور مجھے بھی جانتے ہیں، بظاہر اپنے ٹی وی ٹاک شو میں قادیانیوں پہ کبھی کبھار تنقید بھی کرتے نظر آتے ہیں، خواہ وہ جعلی تنقید ہو، مگر ضیاء الحق، فوجی جرنیلوں، کئی اہم شخصیات تا عمران خان تک کو جب میں نے پاکستان کی تاریخ میں اولین بار تمام دلیل و شواہد کے ساتھ قادیانی ثابت کر دیا تو کسی ایک کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ میرے درست تحقیقی دعویٰ بما ثبوت اشاروں کناروں میں ہی اپنی زبان پہ لانے کی کوشش کرتا۔ ظاہر ہے کہ معاملہ جب روزی روٹی کا ہو تو پھر ایسی حق گوئی مشکل تر ہو جاتی ہے۔ اگرچہ رضوان رازی نے نام لیے بغیر عمران کی والدہ کو مرزئی کہا تو مگر اس کے ساتھ ہی یہ غلط بیان بھی دے دیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے سے قبل مسلمانوں اور مرزئیوں کی آپس کی شادی کو معیوب نہیں جانا جاتا تھا۔ یعنی بغیر تحقیق وہ عمران کے والد کو مسلمان کہہ رہا ہے، جبکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی ناپاک زندگی میں ہی کسی مرزئی کی کسی غیر مرزئی سے شادی کو حرام قرار دے دیا تھا، اور جو کوئی مرزئی خاندان کسی غیر مرزئی سے شادی کرتا تو اس کو جماعت قادیانی کلٹ سے خارج کر دیا جاتا۔ کوئی مرزئی لڑکا یا لڑکی اگر کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو قادیانی بیعت میں شامل کرنا لازمی قرار پاتا ہے۔ بیان یوں درج ہے کہ ہم نے بابر کا رسم کل اور 40واں اپنے قدیم خاندانی طریق پہ انجام دیا۔ اسی طرح قطب الدین اور دیگر ترک حکمران یہ رسمیں ہندوستان میں لے کے آئے، تو یہ کہنا ہرگز درست نہیں کہ بڑے صغیر کے مسلمانوں نے یہ رسوم ہندوؤں سے اڈاپٹ کی۔ ظاہر ہے کہ یہاں آ کے جو ہے غلط بات کی ہے اس نے، اس کو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ رسم کل اور یہ ساری چیزیں مسلمان جب ہندوستان میں آئے تھے تو انہوں نے یہاں آ کے جو مسلمان نو مسلم ہوئے تو ان کو یہ سارا کچھ رسمیں اور یہ طریقے بتائے تھے۔ تو اسلام سے ہندوؤں نے بہت کچھ لیا ہے، مسلمانوں نے ہندوؤں سے نہیں کچھ لیا۔ فضول جیاں گلا، ہاں ڈھولکی دے ویاہ کرنا یہ کرنا، نتھنگ ٹو ڈو ود اسلامک بلیوز، یہ تو اور چیز ہے، کلچر اور چیز ہے، مذہبی تعلیمات اور چیز ہے، جو اللہ کے فضل سے ہندوستان کے مسلمانوں نے جو ہے ہندوؤں سے اڈاپٹ نہیں کی۔ یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ وہ جی قوالی جو ہے وہ جی ہندوؤں کے بھجن سے نکلی ہے، وہ قوالی کا تو سماع کا رواج تو عربوں سے بھی شروع ہو چکا ہوا تھا۔ تو ایسے بس یعنی مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد پہ مدینہ کے لوگوں نے وہ ڈفلی بجائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ انہوں نے جو بھی کچھ گایا وہ تو میرے نبی نے بھی پسند فرمایا تھا۔
اس کے علاوہ رضوان صاحب کو انگریز کے دور میں 1926 کا ایک مشہور مقدمہ تنسیخ نکاح کی بابت علم ہوتا تو پھر وہ ایسا بیان ہرگز نہ دیتے۔ عمومی طور پہ مرزئی مسلم شادی کا رواج کبھی بھی نہیں رہا، تو جیسے 1926 میں پٹنہ میں ایک مقدمہ ہوا تھا جو مسلمانوں نے دائر کیا تھا کہ مرزئیوں کی اور یہ جو ہے مسلمانوں کی شادی نہیں ہو سکتی، اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے، اور یہاں اس کا جو کیا نام ہے ایم ایم عالم کا جو ہوا باز تھا وہ بھی قادیانی تھا، اور اس کا دادا جو ہے وہ قادیانیوں کی طرف سے اس مقدمے میں پیش ہوا تھا پٹنہ میں۔ خیر بہرحال یہ ایک اضافی بات تھی، تو یہ بالکل ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ بہاولپور کا بھی ایک مقدمہ ہے جو شاید ان کے علم میں نہیں ہوگا، جہاں ایک مسلمان لڑکی کی شادی جو ہے وہ ایک مرزئی سے ہوئی تھی، تو پھر وہاں پر اس کا طلاق کا مقدمہ چلا تھا۔ تو یہ پرانے وقت سے ہی جو ہے اس کو معیوب سمجھا گیا ہوا ہے۔ بہرحال پاکستان میں ایک رواج پیدا ہو چکا ہوا ہے کہ خود نمائی کا، حالانکہ خود نمائی کو اللہ نے بالکل ناپسند کیا ہے۔ لوگ بلند دعوے کرتے ہیں، جی مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں، میں نے ختم نبوت کی حفاظت بہت زیادہ کی، حالانکہ حفاظت کیا ہے، پورا پاکستان جو ہے مرزئیوں کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ اگر یہ حفاظت ہے تو بھائی یہ حفاظت ان لوگوں کو مبارک ہو جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں۔ تو ایسی انفارچونیٹ جو سچویشن ہے گمراہی کی، وہ بہت پھیل چکی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر فرقہ پرست دیوبندی حافیہ صدیقی کو مسلمان کہنا، نبی پاک کے جھوٹے خواب اس کے بارے میں سنانا، یا ایم ایم عالم ظفر جمالی جیسے قادیانیوں کو عاشق رسول کہنے کے علاوہ تو ہم نے کچھ اور خدمت نہیں سنی۔ پھر یہ مناسب نہیں کہ پہلے یہ درست بیان دینا کہ جس نے آسیہ مالونہ کو رہا کیا وہ سب گستاخ رسول کے زمرے میں آتے ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، مگر بعد میں اسی گستاخ رسول باجوہ کو صحابہ کی صف میں شامل کرنا، یہ بھی تو نادرست حکمت عملی ہے نا۔ میرا ہمیشہ سے یہی درست موقف ہے کہ پاکستانی فوج کے افسر طبقے میں جب تک مرزئی بالادستی ہے تب تک ہم میں سے کسی ایک کو اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ نہ ہی پاکستان کو مسلم تسلط ریاست کہہ سکتے ہیں، نہ ہی پاکستان کو ایک آزاد اسلامی مملکت کہہ سکتے ہیں، کہ زمینی حقیقت یہی ہے کہ ہم انگریز کی غلامی کے بعد خدا کی قسم ہے مرزئی کی غلامی کے اسیر بن چکے ہوئے ہیں۔ یہی سچ ہے، یہی سچ ہے، یہی سچ ہے، اور یہی سچ ہے۔ قادیانی لوبی کے چیخے مجھے ہر وقت پاک فوج کو بدنام کرنے کا تانا دیتے ہیں، مگر میرا موقف یہی ہے کہ پاکستانی فوج کا کثیر طبقہ مسلمان ہے، اور یہ ہمارے بھائی ہیں۔ وقت آنے پر ہم ملک کے عزیز پاکستان کا دفاع ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کریں گے۔ پاک فوج کے مسلمان کا احترام کرتے ہیں، مگر یہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے کہ 1947 سے ہی پاکستان کی فوج کے افسران زیادہ تر خدا کی قسم ہے کہ قادیانی ہی رہتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے ماضی میں بھی مرزئی ملٹری اتحاد کی بابت بے شمار ثبوت مرزئیوں کی اپنی زبانی، مرزئیوں کی کتب و اخبارات سے دے چکا ہوا ہوں، جس کو نہ تو کوئی حرامی لبرل اور نہ ہی کوئی نام نہاد دانشور تاریخ دان تک نہیں جھٹلا سکتا انشاءاللہ۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے۔ پاک فوج کا افسر طبقہ اسلام کا نہیں بلکہ مرزئیت کا ماننے والا ہے۔ پاکستان کے فوجی افسر یہود نواز قادیانی ہیں،
پاکستان کے فوجی افسر یہود نواز قادیانی ہیں، جن کے اسرائیل کے ساتھ مدتوں پہلے سے ہی خفیہ روابط رہتے چلے آئے ہیں۔ محمد علی جناح نے جب اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اس کے چند ماہ کے اندر ہی محمد علی جناح کی موت انتہائی مشکوک انداز میں ہو گئی۔ جناح کے ارد گرد تمام سٹاف قادیانیوں پہ مشتمل تھا۔ گل حسن جو بعد میں آرمی چیف بنا، میر خورشید جو کشمیر کا وزیر اعظم بنا تھا، شمس الدین اور جنرل اکبر اور بہت سارے اہم مرزئی جو تھے وہ قائد اعظم کے ارد گرد جمع تھے، جو قائد کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع اپنے خلیفہ کو رتن باغ، اس خلیفہ جو مرزے کا بیٹا تھا بشیر الدین، اس کو رتن باغ میں پہنچاتے تھے اور اس کی ہدایت کے اوپر تمام اپنے عمل اور اپنا روٹین انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ درست تحقیق ہو تو انشاءاللہ تعالی معلوم ہوگا کہ قائد اعظم کو بھی ان ہی لوگوں نے قتل کیا تھا، مرزا اس کے بیٹے قادیانی کے بیٹے کی ہدایت پر۔ مرزئی صرف اپنے خلیفہ کی بات مانتا ہے، اس کو پاکستان کے انٹرسٹ کا کوئی رتی برخیال نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے مذہبی مسئلے کو بھی ایک طرف چھوڑیں، سیکیورٹی جو اسٹیٹ سیکیورٹی وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ مرزئی جو ہے وہ بہن چود ایک چپراسی بھی فوج میں ہو۔ تو آئی ڈونٹ نو، ہوں کھنگ دے جاؤ تو لنگ دے جاؤ ہوئے تو پھر دستے ماں بالاس، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اور یار اتنے ثبوت دے چکا ہوں پھر بھی آپ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے مرزئیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارے ملک کے لیے بھی خطرہ ہے، مذہب کے لیے تو ہے سو ہے، ملک کے لیے بھی خطرہ ہے، خدا کے لیے۔ اس سوچ کو ڈیولپ کرو، اللہ کا واسطہ ہے کہ سب سے پہلے قادیانیوں کو فوج سے نکالیں۔ بہرحال بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آغا وسیم، اگر فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا اکثر افسر طبقہ مرزئی افراد پہ مشتمل ہے تو پھر مرزئی تو اسرائیل کے اتحادی ہیں، تو پھر پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ پاکستان کی مرزئی اسٹیبلشمنٹ اسرائیل سے یہ ڈیل کرنا چاہتی ہے کہ اگر بھارت کشمیر کو ربوہ کی طرح کا درجہ دے دے تو پاکستان نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کر لے گا بلکہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے بھی اسرائیل کے دفاع کے لیے استعمال ہوں گے۔ یعنی کشمیر بھارت کی یونین میں رہے مگر کشمیر میں مکمل کنٹرول قادیانیوں کا ایسا ہی ہو جیسا کہ ربوہ پاکستان کا حصہ تو ہے مگر یہاں مکمل کنٹرول قادیانیوں کا ہے۔ جس دن بھارت، اسرائیل اور دی گرینڈ ہاؤس آف قادیان یعنی GHQ میں یہ معاہدہ طے پا گیا تو اسرائیل تسلیم بھی ہوگا اور ایٹمی کنٹرول مرزئیوں کے ہاتھ سے نکل کر اسرائیل کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ یاد رکھیں میری بات، اسرائیل تسلیم ہونے کی صورت میں پاکستان میں کوئی 10-12 دن مظاہرے ہوں گے جس کے نتیجے میں فوج چند ہزار ہم وطن پاکستانیوں کو ہلاک کر اور مظاہرین کی قیادت کرنے والوں کو خرید حالات نارمل کر دیں گے۔ پھر رات گئی بات گئی اور نعرے لگیں گے پاک اسرائیل دوستی زندہ باد۔ پاکستان کی بدقسمتی یہی ہے کہ شروع دن سے ہی قادیانی مسئلے کو صرف مذہبی بنیادوں پر ہی لیا گیا، جبکہ قادیانیت کوئی مذہبی تحریک نہیں بلکہ ایک سیاسی قدرت حاصل کرنے کی تحریک ہے۔ مذہب کا نام ضرور استعمال کیا گیا ہے مگر قادیانی مذہبی طور پر مکمل ناکام ہوئے۔
البتہ سیاسی طور پہ وہ ایک ایسی ریاست پاکستان پہ غلبہ پانے میں کامیاب ہو گئے جو ریاست حاصل تو اسلام کے نام پہ ہوئی تھی، مگر اس کے مالکین قادیانی بن چکے ہوئے ہیں۔ قادیانی کیونکہ پہلے دن سے پاکستانی اداروں کے مالک بن بیٹھے تھے اور پاکستان کی تمام ایجنسیوں کے سربراہ ہمیشہ سے یہ پکے بہن چود مرزئی رہتے چلے آ رہے ہیں، جن کا ہر عمل قادیانی مفاد پہ ہوتا ہے۔ اور قادیانی تھنک پیڈ جانتے ہیں کہ پاکستان میں قادیانیت کے خلاف سب سے زیادہ مخالفت سنی مکتبہ فکر کے پیروکاروں میں پائی جاتی ہے، اور سنیت کا مرکز احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا گھرانہ ہے، جو اپنی قادیانی اور دیگر ہم مذہبوں کے معاملے میں اپنے دل میں رتی بر لچک نہیں رکھتے، اور جب تک پاکستان کے سنی مرکز بریلی کے ساتھ منسلک رہیں گے تب تک امکان نہیں ہے کہ پاکستان کے سنی صلح کلیت کی راہ پہ گامزن ہو پائیں۔ اس لیے پاکستان کی مرزئی تسلط ایجنسیاں بارہا یہ کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان میں کوئی ایسی سنی نام پہ تنظیم، جماعت یا تحریک کو وجود میں لایا جا سکے جو بریلی شریف کی بجائے پاکستان کی کسی تنظیم کو سنیت کا مرکز بنا دے، کہ شک نہیں ہندوستان کے بریلوی علماء پاکستان کے بریلوی مکتبہ فکر علماء کی نسبت عمومی طور پہ زیادہ ہارڈ لائنر ہوتے ہیں، جس کی مثال بہت سی ہیں۔ بہرحال جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1990 کی دہائی میں طاہر قادری نامی شخص کی تنظیم کو وجود میں لایا گیا، مگر وہ جلد ہی اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا، مگر ایجنسیاں ابھی بھی اسی کوشش میں ہیں۔ اللہ کے فضل سے پاکستان کی تاریخ کا میں پہلا شخص ہوں جو پاکستان کے عوام کے سامنے اس حقیقت کا انکشاف بما دستاویزی اور قادیانیوں کے زبانی انٹرویو سے کر رہا ہے کہ پاکستان کا فوجی ادارہ شروع دن سے ہی مرزئی تسلط کے زیر رہتا چلا آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ریاستی اداروں پہ بھی قادیانی تسلط ہے، مگر پاکستان کے اکثر علماء نے اس اہم ترین مسئلے پہ قوم کی درست رہنمائی نہیں کی، اور اگر آج میں یہ کوشش کر رہا ہوں تو مرزئی ایجنسی ساختہ مولوی بیس کارکن سنی آئی ڈی لگا سوشل میڈیا پہ میری شدید مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ میں عرصہ دراز سے صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ آئیں جن باتوں پہ اختلاف ہے ان پہ مناظرہ کر لیں، مگر یہاں یہ منافقین دم دبا بھاگ جاتے ہیں۔ حق پہ ہوتے تو مناظرہ کر لیتے، مگر مرزئی ایجنسی ساختہ چیلوں میں مناظرہ کرنے کی جرت تک نہیں ہے۔ بہرحال سن لو اے نقلی سنیوں، تم جتنا بھی میرا راستہ روکو، میں مرزئیوں اور ان کے اتحادیوں کو بے نقاب کرتا ہی رہوں گا انشاءاللہ۔ بہرحال میں ان مرزئی ایجنسیوں کے سوشل میڈیا گماشتوں کو خاطر میں بھی نہیں لاتا، اس کے باوجود پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ متحد ہو کر ہم ایک آواز بنیں اور پاکستان کو قادیانی سکنجے کی گرفت سے نکالنے پہ اپنی پوری توجہ صرف کریں۔ پاکستان کا مسئلہ نہ تو کسی شاعر کی شاعری کا چرچا ہے، نہ ہی ہر ایرے غیرے کو اسلام کی بیٹی یا عاشق رسول وغیرہ کا ورد ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم سب مل کر پاکستان کے فوجی ادارے کو مکمل طور پہ قادیانی تسلط سے پاک کرنے، ہر فوجی سے سال میں کم از کم 2 بار مرزا غلام قادیانی کو کذاب، جہنمی اور اس کو نبی یا مجدد
ماننے والوں کو کافر کہنے کا حلف لیں، کیونکہ ہمارے ملک کی تاریخ یہی ہے کہ فوج کے مرزئی افسران نے پاکستان کے مفاد کی بجائے قادیانی مفاد کے مطابق کام کیا ہے۔ فوج نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلنے والے جلوسوں پہ گولی چلائی اور 10,000 عاشقان رسول شہید کر ڈالے۔ خواہ آج کوئی مذہبی شخصیت اس کے باوجود یہ کہتی پھرے کہ فوج نے نہ پہلے ختم نبوت سے غداری کی تھی نہ آئندہ کرے گی، مگر سچ یہی ہے کہ 53 میں فوج نے ختم نبوت سے ضرور غداری کی تھی۔ پاکستان کی فوجی چھاونیوں میں قادیانیوں کے تبلیغی مراکز جگہ جگہ موجود ہیں۔ پاکستان بنا تو لاہور چھاونی میں ایک وسیع پارک کا نام حضرت مرزا غلام احمد پارک اس کا نام رکھا گیا تھا۔ 53 کی تحریک کے دوران اس ہی پارک کے نام کے پہلے 2 حرف حضرت اور مرزا کو ہٹا کر غلام احمد پارک رکھ دیا گیا تھا۔ فوج کے ہر گودام میں قادیانی کارخانوں کی بنی اشیاء کو فروخت کیا جاتا ہے۔ فوجی وردی، بوٹ اور دیگر اشیاء ضرورت قادیانی تاجروں سے منگوائی جاتی ہیں۔ فوجی فاؤنڈیشن اور اس کی تمام ذیلی شاخوں پہ ایک مینیجر سے لے کے کلرک تک مرزئی کو رکھا جاتا ہے، مگر افسوس کہ ہمارے ملک میں قادیانیت کے مرکز فوجی ادارے کو لشکر امام مہدی غزوہ ہند کی چادر میں لپیٹ دیا گیا ہوا ہے۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں مرزئی ملٹری الائنس کی گہری چھاپ موجود ہے، مگر حرامی لبرل اس کو بھی ملا ملٹری الائنس کے نام سے یاد کرتے ہیں تاکہ عوام مرزئی ملٹری الائنس کی حقیقت سے بے خبر رہیں۔ مگر آغا وسیم نے لبرل کے اس تاثر کو مکمل طور پہ چاروں شانوں چت کر دیا ہے کہ پاکستان میں ملا ملٹری الائنس ہے، بلکہ پاکستان میں مرزئی ملٹری الائنس 1947 سے چل رہا ہے۔ ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا مرزئی فوج نے، بٹوں کو شہید کیا مرزئی فوج نے، مارشاء اللہ لگائے مرزئی فوج نے، بنگلہ دیش بنایا مرزئی فوج نے، کرپشن کی مرزئی فوج نے، کشمیر کا سودا کیا مرزئی فوج نے، ربوہ فرقان فورس، مجاہد فورس یعنی ریاست کے اندر ریاست بنائی پاکستان کی مرزئی تسلط فوج نے۔ اس ہی ویڈیو کے آخر میں ایک زندیق مرزئی جو خود اعتراف کر رہا ہے کہ ریاست ربوہ میں پاک فوج کے کمانڈر قادیانیوں کو ربوہ کے ایک کالج میں آ کر مجاہد فورس کے دہشت گردوں کو تربیت دیا کرتے تھے۔ اب بھی اگر قوم میری باتوں پہ توجہ نہ دے، مرزئی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ نہ دے، تو پھر کہیں خدا نہ خواستہ قوم نے قادیانی غلامی میں رہنے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا ہوا۔ یاد رہے کہ فوج کا مسلمان طبقہ ہمارا مان ہے، ہمارے بھائی ہیں، نبی پاک کے یہ غلام ہیں، مگر نادان ہیں کہ ان کو معلوم نہیں کہ پاکستان کی فوج میں ہر دوسرا بڑا افسر وہ بینچو چھپا مرزئی ہوتا ہے۔ یہ افسر عام فوجیوں کے سامنے نماز روزہ تبلیغی جماعت کے بیس میں بھی نظر آئیں گے، طارق جمیل کو فوجی اداروں میں لیکچر کے لیے بھی مدعو کریں گے، مگر یہ ناپاک جنرل اندر سے مرزا غلام قادیانی کثیف کو نبی ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو اے مسلمان فوجیوں، ان کے فریب میں مت آؤ اور مطالبہ کرو کہ فوج میں رول آف فیتھ کو دوبارہ سے لاگو کیا جائے۔ اس مطالبے کی بدولت خدا کی قسم ہے اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی تم مستحق ہو جاؤ گے۔ پاک فوج کو سلام پر نہیں قبول کوئی بھی مرزئی، اس کا سربراہ کلان مرزئی ہٹاؤ تحریک پاکستان زندہ باد۔ وہ جو مشہور انتخابات پاکستان کے کہلاتے ہیں 1970 کے، تو اس کے بعد بہرحال وہ ہوئے
اور اس کے بعد جب ہم روا جلسے کے بعد ٹھہرے تھے تو یہیں ٹھہرا لیا گیا. اس وقت 2-3 سال ہو چکے تھے کہ مجاہد فورس ہوتی تھی اور ہماری ایک اپنی کمپنی تھی. قاسم صاحب ہمارے سمجھو اس لحاظ سے کپتان تھے اور ٹریننگ کے لیے باہر سے لوگ جو ہیں فوجی آئے ہوئے تھے اور جس کو ڈگری کالج کہتے ہیں وہ جگہ وہاں پر ہماری ٹریننگ ہوتی تھی. اس سے پہلے 1 سال ہم ٹریننگ لے چکے تھے اور اس سال بھی اس ٹریننگ کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے اور ٹریننگ کر رہے تھے. اس وقت جب دوپہر کا وقفہ ہوا اور امور عامہ سے کوئی صاحب گئے اور کیونکہ امور عامہ کے تحت وہ مجاہد فورس سمجھیں جو کانٹیکٹ ہوتا تھا ان کے ذریعے تھا اور انہوں نے جا کے انچارج کو کہا اور اس نے 3 نام پکار دیے. ملک منصور احمد عمر صاحب, صالح محمد خان صاحب اور خاک صاحب کا نام تھا.